دراز وادی میں ایک پراسرار سلطنت ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا خاموش نگر۔ اس سلطنت کے بادشاہ اور ملکہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا شہزادی لیما۔ لیکن اس ننھی سی شہزادی میں ایک عجیب راز تھا، وہ نظر نہیں آتی تھی۔ جی ہاں، لیما پیدا ہوتے ہی نظر سے اوجھل تھی۔ بادشاہ کہتا ہے، یہ کیا جادو ہے؟ ہماری بیٹی نظر کیوں نہیں آتی؟ ملکہ پریشان ہو کر کہتی ہیں، کیا کوئی آسیب ہے یا خدا کا کوئی خاص راز؟ دربار کے جادوگر نے کہا، یہ شہزادی جادو کی نشانی ہے، وہ اس دنیا کو کچھ خاص سکھانے آئی ہے۔ لیما بڑی ہونے لگی لیکن اس کی تنہائی بھی بڑھتی گئی۔ کوئی اس کے ساتھ کھیلتا نہیں تھا، بچے ڈرتے تھے، خادمائیں الجھن میں تھیں اور محل کا ہر کونا خاموش تھا۔ لیما اداسی سے کہتی ہیں، امی کیا میں کسی کے لیے بوجھ ہوں؟ کیا سب مجھ سے ڈرتے ہیں؟ ملکہ نرم آواز میں کہتی ہیں، نہیں پیاری، تم روشنی ہو، بس لوگوں کو دیکھنے کی نظر نہیں ملی۔ لیکن اندر ہی اندر لیما ٹوٹ رہی تھی۔ ایک دن محل کے باغ میں ایک نیا مالی آیا، اس کا نام تھا جونو۔ لیما نے ہمت کر کے بات کی، ہیلو، میرا نام لیما ہے۔ جونو چونکا لیکن ڈرا نہیں۔ تم کہاں ہو؟ لیما کہتی ہے، میں تمہارے سامنے ہوں لیکن نظر نہیں آتی۔ جونو ہنسا، تو کیا ہوا؟ تمہاری آواز بہت پیاری ہے اور اگر دل صاف ہو تو آنکھوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے لیما کو دل سے قبول کیا۔ اب ہر دن لیما اور جونو کی دوستی مضبوط ہونے لگی۔ وہ دونوں باغ میں مل کر پھول لگاتے، درختوں سے باتیں کرتے اور چپکے چپکے کہکے لگاتے۔ ایک دن جونو نے کہا، تم نظر نہیں آتی لیکن تم دنیا کی سب سے زیادہ موجود انسان ہو۔ تمہارے الفاظ، تمہاری باتیں سب محسوس ہوتے ہیں۔ لیما کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شاید میری اصل طاقت ہی یہی ہے کہ میں دلوں کو چھو لیتی ہوں۔ ایک رات سلطنت پر حملہ ہوا۔ دشمن بادشاہ زاک نے محل کو گھیر لیا۔ سب درباری خوفزدہ ہو گئے۔ لیما جو ہمیشہ نظر نہ آنے سے شرمندہ تھی، اب یہی طاقت استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ دشمن کی فوج میں گھس جاتی ہے، خاموشی سے ان کے منصوبے سنتی ہے اور قیمتی راز لے کر محل آ جاتی ہے۔ لیما نے بادشاہ کو بتایا، دشمن پانی کے ذریعے زہر ملانے والا ہے، ہمیں جلد روکنا ہوگا۔ سب حیرت میں تھے، یہ کیسے پتا چلا؟ کون ہے یہ آواز؟ جونو نے قدم بڑھایا، یہ ہماری شہزادی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے۔ لیما کی مدد سے دشمن کی چال ناکام ہوئی اور سلطنت بچ گئی۔ دربار میں سب جمع ہوئے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے شہزادی لیما سلطنت کی ولی عہد ہے۔ وہ روشنی ہے، وہ طاقت ہے اور وہ ہماری نایاب شہزادی ہے۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ پہلی بار محل میں لیما کے لیے جشن منایا گیا اور پھر ایک جادوگرنی نے محل آ کر کہا، جب تمہیں کوئی دل سے دیکھے گا تب تمہاری شکل بھی نظر آنے لگے گی۔ اور جیسے ہی جونو نے لیما کی طرف دیکھا، لیما آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگی۔ پہلی بار سب نے اسے دیکھا اور رو پڑے۔ لیما اور جونو نے مل کر ایک نیا اسکول کھولا جہاں ایسے بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی جو مختلف تھے، نظر نہ آتے تھے، سنتے نہیں تھے یا چل نہیں سکتے تھے۔ لیما ہر دن بچوں کو کہتی، اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو، جو نظر نہ آئے وہ بھی روشنی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل خوبصورتی آنکھوں سے نہیں، دل سے محسوس ہوتی ہے۔ جو دنیا میں مختلف ہیں وہی دنیا بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔